السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، بہت بہت خوش آمدید آپ سب کو کہ آپ تمام حضرات دین کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ لائق مبارکباد ہے آپ تمام حضرات، اللہ تعالیٰ یوں دین کی باتوں کو سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے ویڈیو کے اندر ہجرت کے سفر کا واقعہ کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا کہ جب صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ وہ دھیرے دھیرے ہجرت کر جائے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائے۔ یہ مجبوری کی وجہ سے تھا، چونکہ کفار مکہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی مسلمان مکے میں رہے اور وہ سکون اطمینان سے زندگی بسر کر سکے۔ ہر طرح کی تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، اذیتیں جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ ہر ممکن دیا کرتا تھا۔ بالآخر اللہ نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر گئے، اس کے بعد اور دیگر صحابہ کرام چھپ چھپ کے ہجرت کرتے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے مشتاق تھے، متمنی تھے کہ ہم بھی ہجرت کریں گے، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کریں تو اچھا، زیادہ بہتر ہے، مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر ہی تھے، اور ادھر کفار مکہ جب یہ دیکھا کہ مسلمان دھیرے دھیرے مکے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور مدینہ کے اندر جو قوم ہے وہ جنگجو قوم ہے، وہ لڑنے اور ہمت والے قوم ہے، کسی سے ڈرنے والے قوم نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ مسلمان چلے گئے اور انہوں نے جو وعدہ اور معاہدہ کیا اس کے مطابق وہ لوگ وہاں پرامن طریقے سے رہیں گے، پھر یہ دن بدن پھیلتا جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر مکہ کے اندر بھی مسلمان اسلام غالب ہو جائے۔ اتنا یہ خدشہ ڈر ہوا مکہ والوں کو، تو انہوں نے ایک مشورہ کیا دارالندوہ کے اندر۔ دارالندوہ وہ عمارت ہے جو سب سے پہلے پکی تعمیر کی گئی تھی مکہ کے اندر، مکہ شہر کے اندر۔ یہ وہ عمارت ہے جو ہال کی شکل میں، جس میں بڑے بڑے میٹنگ اور مشورے اور طرح طرح کے رائے وغیرہ اور بڑے بڑے امور طے ہوتے تھے وہاں پہ۔ تو سارے بڑے بڑے رؤساء وہاں پہ جمع ہوئے، اور وہاں پہ شیطان بھی ایک انسان شکل میں آیا، اس میں مجلس میں حاضر ہونے کے لیے آیا، اور اس کو جب پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو کہا کہ ہم نجد یا کہیں اور کسی اور جگہ سے آئے، ہم اسی مشورے میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں جس میں تم لوگ بات کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری رائے تمہیں پسند آ جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، آئیے بیٹھیے، آپ تو ہمارے گروپ کے آدمی ہیں، ہماری جماعت کے لوگ ہیں، تو اس میں ہم لوگوں کا اعتراض ہے، آئیے بیٹھیے، ہو سکتا ہے آپ کی رائے بہتر ہو۔ تو انہوں نے شیطان کو بھی انسان شکل میں جو آیا تھا اس کو بھی وہ بٹھا دیا۔ تو رائے ہونے لگی کہ محمد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں اور وہاں پہ پرامن طریقے پہ رہیں گے، دھیرے دھیرے وہ لوگ غلبہ پا لیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ میں بھی حملہ کر دے، پھر یہاں بھی وہ فتح حاصل کر دے، تو ہم لوگ سب کچھ یہاں سرداری وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم ذلیل ہو جائیں گے، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نہیں کر رہے، وہ محمد بول رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا سردار ہیں، ہمیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بولنا ہی بھائی، کہ محمد کو نعوذ باللہ قید کر دیا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ محمد کو نعوذ باللہ جلا وطن کر دیا جائے۔ طرح طرح کی رائے ہونے لگی، تو ابو جہل ایک زبردست رائے پیش کیا، وہ تو تھا ہی شیطانوں کا سردار، تو انہوں نے کہا کہ نہیں محمد ہر ایک قبیلے سے چند آدمیوں کو، کچھ لوگوں نوجوانوں کو جمع کریں، ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ نوجوان جمع ہوں،
اور جمع ہونے کے بعد وہ نوجوان صبح کے وقت جو ہے رات بھر وہ محمد کے مکان کا پہرا کریں اور صبح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جب کافر پلاننگ کر رہے تھے، اس بات کا مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو اے نبی معاذ اللہ آپ کو جو ہے وہ قید کر دیں یا آپ کو جو ہے یہاں سے نکال دیں، آپ کو قتل کر دیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی وہ لوگ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر پلاننگ کرنے والا، سب سے بہتر پلاننگ کرنے والا اللہ تعالیٰ، اس کے پلاننگ اگر کسی کی پلاننگ نہیں چل سکتی۔ بالآخر اس وقت جو ہے حضرت پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے بات پہنچا دی گئی، وحی کے ذریعے معلوم کرا دیا گیا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رات جب یہ محاضرہ ہونے والا تھا، اپنے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ، اور اس کو یمنی چادر اڑا دی آپ نے، اور کہا کہ صبح یہ امانتیں ہیں کچھ لوگوں کے، یہ امانت تم لے کر مدینے آ جانا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امانت تم لے کر مدینے پہنچنا، تو حضرت علی مطمئن ہو گئے کہ جب نبی فرما رہے ہیں کہ امانت مدینے پہنچانا، تو کوئی اب میں مروں گا نہیں، میں جس سے زندہ رہوں گا اور میں مدینے پہنچوں گا۔ ان کا تو ایمان ہی وہی تھا، ایمان طاقت ہی ان کی بہت مضبوط طاقت تھی۔ تو اس وقت جو میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنے بستر پہ سلایا، اور حضرت پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکلے، اور نکلتے وقت جو ہے اپنے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَّيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھ کر اور دیگر آیت پڑھ کر جو آپ نے ایک مٹی لیا اور یوں جو ہے پھینک دیا ان لوگوں پر، وہ مٹی کے ایک ذرہ جو سارے لوگوں کے آنکھوں پر پڑ گئی، اور وہ آنکھ ملتے رہے، اور ان کی جو ہے کچھ کو دکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ہمارے سامنے سے نبی جو ہے نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے آقا وہاں سے نکل گئے اور اب چلے گئے۔ اس کے بعد ایسے تو پہلے سے ہی طے ہو چکی تھی بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے آپ سے بات ہو گئی تھی، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی، ایک اونٹنی اپنے لیے، ایک اونٹنی نبی کے لیے منتخب کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے، کہاں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کہاں تو میرے ابوبکر تم میرے ساتھ چلو گے، اور تو وہ رونے لگے خوشی کے مارے۔ اسما فرماتی ہے اس کی جو بیٹی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کوئی آدمی خوشی سے روتا ہے جب میرے ابا رونے لگے، حضور جب میرے ابا رونے لگے ہجرت کی بات کو سن کر، خوشی کے مارے ان کا آنسو نکل گئے، تو میں نے دیکھا کہ خوشی کے بارے میں لوگ روتے ہیں۔ حضرت صدیق جو ہے سامان وغیرہ کو باندھ تیاری کر چکے تھے، اور آپ اسلام نے فرمایا تھا کہ شام کے وقت رات میں جو ہے رات کے کچھ پہر میں نکلنا ہے۔ اس وقت جو ہے آپ وہاں نکلے اپنے مکان سے، اور سیدھے ابوبکر کے یہاں آئے، اور وہاں سواری وغیرہ تیار تھی ہر چیز، تو وہاں سے جو ہے روانہ ہو گئی۔ ادھر جو ہے یہاں پہ جب صبح ہوئی تو کفار مکہ نوجوان جب وہاں پہ کھڑے تھے، تو وہ لوگ آپ کے بستر کو دیکھنے کے تو ہاں واقع نبی سے تو سوئے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لوگ جب چادر ہٹائے تو دیکھا علی، تو انہوں نے حضرت علی کو پوچھا کہ محمد کہاں چلے گئے، محمد کہاں چلے گئے، انہوں نے بار بار پوچھا، حضرت علی نے کچھ نہیں بتایا، تو انہوں نے حضرت علی کو مارا پیٹا اور اس کو گھسیٹ کر باہر لایا، جو ان کو اس رویہ ہو سکتا وہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ادھر جو ہے سارے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ نبی جو ہے نکل گئے ہیں مکہ سے، مدینہ کی جانب ہجرت کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو محمد
اور اس کے ساتھ ہی ابو بکر کو صدیق کو پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ انہوں نے اعلان کرا دیا۔ اب 100 اونٹ کی جب اعلان ہوا تو سارے جتنے بڑے بڑے دوڑنے والے گھوڑ سوار شہ سوار قسم کے لوگ تھے، وہ اپنے اپنے سواریوں کو تیار کر کے جو ہے اس کے پیچھے جو ہے دوڑا دی، جلدی جو ہے پکڑ کے جو ہے لائیں گے، انعام لیں گے۔ تو بڑے بڑے جو ہے بہادر لوگ جو ہے وہ انعام حاصل کرنے کے لالچ میں اور چکر میں جو ہے اپنی سواریوں کو تیز گام دوڑاتے گئے اور پیچھا کرتے گئے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو ہے غار کے اندر ایک کھائی تھی، بہت بڑا غار تھا، وہاں پہ جو ہے اندھیرا غار، وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر چھپنے کی جو ہے بات کہی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں غار کے اندر آپ پہلے مت جائیں، میں جاتا ہوں اندر دیکھتا ہوں کیا ہے، اگر سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلا کوئی جانور ہے، کوئی سوراخ ہے کیا نہیں ہے، میں دیکھ کے صفائی کر کے آتا ہوں، آپ باہر رہیے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اوپر بیٹھے ہوئے مختلف جو ہے وہ اندر گئے اور وہاں پہ سارے سوراخوں کو بند کیا اور کپڑے کو پھاڑ کے اپنے بدن کے جو کرتے کو، امامہ کو، پگڑی کو، سب کچھ کو پھاڑ کے سارے سوراخ کو بند کیا، لیکن بالآخر ایک سوراخ بچا جس کے لیے کپڑا آپ کے بدن پر نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور آپ کو جو کندھے پہ بٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق نبی کو جو ہے غار پہ اتارا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا میں جب آئے غار کے اندر معلوم بات، آپ جو آگے بیٹھ گئے اور جب تھوڑا سا جو ہے روشنی ہوتا ہے نا، کوئی آدمی دھوپ سے گھر میں داخل ہو مکان میں تو اس کو لگتا ہے کچھ دیکھا نہیں پڑتا، دھیرے دھیرے جو ہے وہ صاف محسوس دیکھنا۔ جب انہوں نے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو بکر دیکھا، ابو بکر بدن میں تھا نہیں تھا، پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد جب دھیرے دھیرے جو ہے روشنی صاف ہوئی تو پتہ لگا رہے ابو بکر آپ کے بدن میں ایک کپڑا نہیں ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوراخ جو تھی اس کو میں نے پھاڑ کے بند کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آنسو ہو گئے، اللہ میں ابو بکر ترا تجھے پوری طرح سے۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ وہاں پہ قیام فرمایا 3 دن۔ پھر جو ہے وہ سانپ کے ڈسنے کا واقعہ ابو بکر صدیق کو جو ہے پیر میں اس سوراخ میں کپڑا نہیں تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنا انگلی مبارک پاؤں مبارک رکھا، انگوٹھا جو اس میں جو سانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پڑی اور پھر جو ہے انہوں نے جگایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ جاننے لگا کہ وہ زخم ٹھیک ہو گیا، گویا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہاں غار کے بیچ میں پانی، غار کے بیچ میں پانی کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے نہروں میں سے، جنت عدن سے ایک جو ہے ڈائریکٹ یہاں پہ ایک نہر کو اللہ نے جبریل کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے جاری کیا ہے تمہارے پانی پینے کے لیے، کہ اللہ کے ہمارا اتنا مقام ہے، وہ اس کہنے لگا اللہ کے ہمارا اتنا مقام، ہاں اس سے بھی بڑا مقام تمہارا۔ تو میرا دوستوں حضرت ابو بکر سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس وقت جو ہے پھر جو ہے وہ ککار کے اوپر کبوتری جو ہے آپ کا پتہ ہے یہ واقعہ آپ سنے ہوں گے، جو ہے مکڑیوں نے جالا تن دیا اور کبوتری اس کے اندر اس کے اوپر انڈے جو ہے دیتی، جنگلی کبوتر۔ اس کے بعد یہ لوگ جب سوار وہاں پہ ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے پہنچے، چونکہ وہ جو آپ اونٹنی لے کر آئے تھے وہ نشان جو ہے بکریوں کے نشان، جو بکریاں جو چرایا کرتے تھے حضرت ابو بکر غلام جو ہے وہ آتے تھے عابد بن فہرہ اور جو ہے بکریوں کے دودھ دو کے وہاں دے کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ لوگ جو گئے وہاں پہ اور جانے کے بعد دیکھا وہاں جب وہاں پہ بالکل قریب پہنچ گئے گھر کے، اب نیچے اگر جھکیں گے تو فوراً جو ہے نظر آ جائے گا کہ نیچے کاف پہ بیٹھا ہوا۔ تو وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگ اگر نیچے جھک گئے تو نبی کو دیکھ لیں گے اور پکڑ لیں گے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے حبیب ہم تو پکڑے گئے، اگر یہ لوگ جھکیں گے تو ہم پکڑے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، القرآن نے اسی کے واقعہ نقل کیا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ جب وہ لوگ کہنے لگے ہو سکتا ہے اسی غار میں ہو، ڈھونڈنے والوں نے کہا اسی میں سے کسی نے،
تو انہوں نے کہا نہیں یہاں تو کبوتری انڈے دی ہوئی ہے، یہاں مکڑی جالا تنا ہوا ہے، کتنا پرانا ہے یہ غار، کب سے اس کے اندر جالا تنا ہوا ہے، اگر وہ اس کے اندر جاتا فی الحال تو اس کے اندر جلا ختم ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ غار بہت دنوں سے بند ہے، اس کے اندر کوئی گیا نہیں۔ بالآخر سارے لوگ وہاں واپس ہو جاتے ہیں اللہ کا کرشمہ، اور وہاں پہ آپ لوگ ابوبکر کے ساتھ آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اور وہاں عامر بن فہرہ بکریوں کو لاتے اور دودھ کے دے دیتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے، صبح ہونے سے پہلے نکل جاتے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، وہ کھانا پہنچانے آتی تھی شام کے وقت اندھیرے کے، تو انہوں دن کے ٹائم بھی آتی تھی کھانا پہنچانے کے لیے۔ تو ابو جہل ان کو کبھی کبھی پکڑ لیتا، ایک مرتبہ ابو جہل کو پکڑ دیا، تم کہاں سے آ رہے؟ کہ نہیں بتاؤں کہاں سے، کہا بتا تمہارے ابا کہاں ہیں، نبی کہاں، کہ نہیں بتاؤں۔ انہوں ابو بکر نے ابو جہل نے جو ہے ایک تھپڑ اتنا زور سے مارا اس بچی کو کہ اس کی کان کی بالی میں گر گئی، کان سے خون بہنے لگا۔ بالآخر وہ بچی جو ہے چلی آئی گھر۔ تو میرے دوستو اس طرح سے جو ہے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی کو خبر بھیجے کہ ان کو بھیجو، ان کو ایک رہبر بھیجے جس کے ذریعے سے ہم آگے چلیں گے۔ 3 دن کے بعد 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ غار سے نکل کر جو ہے روانہ ہو گئے، چلنے لگے، راستے کو بدل کر سمندری ساحلی راستے سے آپ نکل رہے۔ ادھر جو ہے جو دھیرے دھیرے وہ گاؤں والے قافلہ چلتا رہا۔ ابوبکر لوگ پہلے سے کیونکہ تجارت کرتے تھے، پہلے پہچانتے تھے، تو وہ پوچھتے تھے یہ کون ہے، کہ آگے ہمارا بڑا راہبر ہے۔ اس کے بعد چلتے رہے، دھیرے دھیرے کوئی قافلہ جو ہے بتایا آ کے کہ 2-3 آدمی سوار ہو کر سمندری راستے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر اونٹ جو کا جو انعام جو ابھی تک برقرار تھا، تو سراقہ بن مالک جعصم جو بعد میں ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کو شوق ہوا، انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا جو ہے تم چپکے سے جو ہے باہر لے کر رکھ دو، وادی سے باہر کر دو، مکے کے وادی سے باہر کر دو۔ اس کے بعد وہ جو ہے اپنی تلوار لی اور دھیرے دھیرے چپکے سے نکلے اور گھوڑے پر سوار ہو کر بہت تیز گام کر رہا تھا، سوار ہونے کر نکل گئے، کوئی سمندری راستے پر چل پڑے۔ چلتے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹنی پر جا رہے تھے اور یہ سب گھوڑے پر گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کر لیا، دور سے ہی جو ہے اس صدیق جو پیچھے مڑ کر دیکھتے رہتے تھے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے تھے، تاکہ کوئی دشمن گھات لگا کر بیٹھا نہ ہو، کوئی حملہ کرنے والا حملہ نہ کر دے۔ اس لیے آپ صدیق جو ہر جگہ نبی کی جو ہے کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، دائیں چلتے، بائیں چلتے تھے، کہ کوئی اگر وار آئے، کوئی دشمن، کوئی حملہ ہو تو مجھ پر ہو۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت جو ہے اپنے مشغول تھے اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے اور چلتے ہی جا رہے تھے۔ گویا وہ ایک اللہ کی طرف توجہ تھی، ساری کی ساری توجہ اللہ کی طرف مرکوز تھی۔ ابوبکر صدیق نے جب سراقہ کو دیکھے تو وہ پیچھے، تو ان کو ڈر محسوس ہوا کہ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دور ہی جب وہ تھا تو سراقہ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگا، سراقہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگا اور گھوڑی جو ہے وہ زمین کے اندر اس کا پیر دھس گیا۔ تو سراقہ جو ہے وہ نہیں ہے، گر گیا۔ اس کے بعد اٹھا وہ، اس کے بعد پھر گھوڑی کو دیکھا نہیں دھس گیا، تو اس کو اٹھا نکالنے کے بعد پھر وہ دوبارہ سوار ہو کے پھر آگے چلنے لگا، پھر جو ہے اس کی جو ہے گھوڑے جو ہے وہ اس کے پیر نیچے دھس گئے اور زیادہ دھس گئے۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ کی حمایت میں ہوں، کہ میرا یہ اونٹنی جو ہے گھوڑے کا پیر جو ہے زمین سے نکل جائے، آپ میرا دعا کر دیں اللہ سے۔ تو اللہ کے بھی جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کا پیر نکل گیا۔
پھر جو ہے وہ دوبارہ لالچ ہوا، 3 مرتبہ 7 مرتبہ ایسے ہی الگ طرح کی روایتیں ہیں، سراقہ جو ہے بار بار چلتا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے کہا کہ سراقہ اس وقت کیا ہوگا جب کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے تعجب ہونے لگا، کسریٰ بادشاہ فارس، ابھی تو یہ ہجرت کر رہے ہیں اور ابھی اپنے گھر کا پتہ نہیں، اور ابھی یہ بادشاہ فارس کے کنگن کے بارے میں ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں۔ کسریٰ کنگن میرے ہاتھوں میں کہ ہاں، کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے جب فارس اور روم فتح ہوگا۔ اس کے بعد آخر مرتبہ انہوں نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، اور جو آنے والے ہوں گے میں اس کو روک دوں گا، وہ آپ کے تعاقب میں نہیں آئیں گے۔ پھر سراقہ جو وہاں سے نکلا، اور جو لوگ پیچھے آ رہے تھے انعام کے لالچ میں، ان کا بیروکاری تک کوئی نہیں ہے، ادھر سب پیچھے، ہم دور سے ادھر واپس آ رہے ہیں، کوئی ادھر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نہیں گئے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سارے لوگوں کو گھر واپس بھیج دیا۔ اس طریقے پر یہ سفر ہجرت دھیرے دھیرے مکمل ہوتا ہے میرے دوستو۔ جو یہ ہجرت ہوا، حالانکہ حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے وقت مکے کے اندر کعبہ کو دیکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کعبہ تو مجھے پیارا ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن یہ لوگ مجھے چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر دوبارہ ہجرت کے بعد فتح عظیم عطا فرمائی، فتح مکہ کے ذریعے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، پھر اللہ نے پھر جو ہے کعبہ کو، مکہ کو جو ہے مسلمانوں کو قبضے میں کر دیا۔ تو یہ ایمان کی ہجرت تھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ پھر آپ جو ہے پہنچے قباء میں رکے، پھر وہاں جو ہے پہلا جو ہے جمعہ قائم کیا گیا، اسلام کا پہلا جمعہ قباء کی مسجد میں پڑھی گئی، ادا کی۔ اس کے بعد آپ پھر دھیرے دھیرے چلتے بڑھے۔ پھر مدینہ کے لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا، بچوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا یا داعی اللہ داعی، اس طرح کے جو کلمات وہ خوشی کے مارے بچے چھتوں پر اور تمام لوگ استقبال میں تھے، خوشی کے مارے جھوم رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹیں چلتی رہی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان جو تبع کے بادشاہ کا در حقیقت بنایا ہوا تھا، جو نسل در نسل وہ خط چلا آ رہا تھا، نبی آخر زمان کے لیے وہ مکان انہوں نے تیار کرایا تھا، اور وہ خط بھی دیا تھا وراثت کے طور پر، یہ نسل در نسل نبی تک یہ خط پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹیں جب ابو ایوب انصاری کا مکان آگے بیٹھے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ مجھے تبع کا خط دو۔ تبع کا خط کہاں ہے؟ تو سارے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ برحق اللہ کے نبی ہیں، یہ پیشن گوئی جو تبع نے جو ہے یہ خط دیا تھا اس کے بارے میں آپ کو تو پتہ بھی نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بتا دی، برحق آپ اللہ کے نبی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس طریقے سے ہجرت کا سفر میرے دوست پورا ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے مدینہ اسلام سے جو ہے دن بدن پھیلتا چلا جاتا ہے، اس کی شعاعیں پورے دنیا میں جو ہے پھیلتی چلی گئی۔ تو ہم سب کو میرے دوستوں اس دور میں اس طرح کی مصیبت کٹھنائی کے پر سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں ہجرت کرنا پڑے، ایسی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب مطمئن ہو کر الحمدللہ عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجدیں کھلی ہوئی، ہر چیز ہے، سارے سہولیات موجود ہیں، لیکن ہم ہی نہیں چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ ہمارے دل میں اگر شوق اور رغبت اور جذبہ ہی نہ ہو اللہ کی عبادت کا، تو پھر ہم طرح طرح کے بہانے کریں گے، ایسا نہیں ویسا نہیں، فرصت نہیں، وقت نہیں۔ تو ہمیں پتہ چل جائے گا قبر میں جانے کے بعد کہ فرصت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم کہیں گے اللہ ہم کو دوبارہ بھیجے دنیا میں، پھر جو ہے میرے 1 وے ٹریفک ہے، وہاں جانے کے بعد آنے کا کوئی راستہ نہیں، پھر پتہ چلے گا کہ وہاں جانے کے بعد ہم دوبارہ نہیں آ پائیں گے، تو پھر ہمیں احساس اور افسوس ہوگا، ہم اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالیں گے، تو چبانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے تیاری کرتے ہیں، اللہ ہمیں آپ کو تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، موت موت کی تاریخ تقویت اور ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔